حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ ماہ شعبان نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہ بند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کہ اللہ کریم غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں۔ شب برات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کی بجائے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، نمبر 1 15 شعبان کی رات اور نمبر 2 لیلۃ القدر۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے 3 حصے فرماتے۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو پر امر کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت فرماتے۔ 1/3 حصے میں توبہ اور استغفار کرتے رہتے اور 1/3 آخری تہائی حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجود میں گزار دیتے۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیت کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نامہ اعمال کے آخری صفحات میں توبہ لکھوا کر اپنے شیطان جیسے کھلے دشمن کی خوشی پر پانی پھیر کر اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا۔ اے ہماری سانسوں کے مالک و مولا ہم سب کو سلامت رکھنا، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔